السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات، آیات مقدسہ 47 تا 51 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اللہ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اس میں نشانیاں ہیں، اور نشانی کیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی ارشاد فرمائی، ظلم اور کفر شرک سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن قوم نہیں نکلی۔ انہوں نے آگے سے مقابلہ کیا، مارنے کی دھمکیاں دیں اور بڑا کچھ کیا، تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک کڑک اور چیخ کی آواز آئی اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ اسی طرح قوم نوح کے بارے میں مختصر تذکرہ ہوا کہ وہ قوم نوح جو ہے وہ فاسق قوم تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ان کی بات نہیں مانی، بلکہ مقابلے میں آئے اور بہت سے برے الفاظ کہے۔ تو یہ تاریخی طور پر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا، وہاں کی قوم نے مقابلہ کیا، انکار کیا اور مختلف برے لفظوں سے ان کو یاد کیا، القاب ان کو مختلف لگائے، جیسے ابھی ساحر اور مجنون ہم نے پڑھا اور آگے بھی آ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت پھر دلائل ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اے کافروں، مشرکوں، ظالموں، اے وہ ظالم جو اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہیں، اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں۔ ذرا غور تو کرو، وَالسَّمَاءَ، اور آسمان کو، بَنَيْنَاهَا، ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان اتنا بڑا تمہیں نظر آ رہا ہے، کسی کی جرت ہے آسمان تک پہنچ سکے؟ ہم تو آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ایسی کاریگری ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ ایسی چھت کون بنا سکتا ہے؟ فوراً دماغ میں آتا ہے کہ بڑی ہستی ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے۔ تو بے ایدن، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم سب مقدور رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ اللہ اس جیسی اور چیزیں بنا سکتے ہیں،
پھر اور غور کرو، والارض فرشناہا، اور زمین کے جس کو ہم نے بچھایا ہے، فنعم الماہدون، بس کتنا اچھا ہے، خوب اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان بنایا ہاتھوں سے اور خوب بنایا بغیر کسی ستون کے۔ کبھی کوئی آسمان کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، کوئی اس کو سوراخ ملا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیات بھی، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ۔ اور پھر زمین پیدا کی تو بڑی پیاری زمین بنا دی، اس کا بچھونا دیکھیے، زمین میں ہم چلتے ہیں، زمین پہ سفر کرتے ہیں، زمین پہ مکانات بناتے ہیں، اپنی رہائشیں تعمیر کرتے ہیں، اور زمین کو ہم کھود کر اس پہ اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھ دی ہیں، اتنے ذخائر ہیں کہ سب کچھ زمین کے اندر رکھ دیا ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے رزق رکھ دیا ہے۔ تو یہ آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے پیدا کی، اور ان دونوں کے ملاپ سے وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک تیسری چیز، سبحان اللہ، اللہ کی نعمتیں دیکھیے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا خلقنا زوجین، ہم نے جوڑے بنا دیے، ہر چیز ہم نے دو دو چیزیں بنا دی، ہر نوع کے اندر اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے، یعنی نر اور مادہ پیدا کر دیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے زوجین کا معنی اگر متقابل یا متضاد بیان کریں تو جیسے رات اور دن پیدا کر دیے، زمین آسمان پیدا کر دیے، اندھیرا اجالا، سیاہی سفیدی، صحت مرض، کفر ایمان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے ایک نر اور ایک مادہ پیدا کر دیا تاکہ پہچان ہو سکے، اور خود ارشاد فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم توجہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرو، تمہارے اندر خدا شناسی آئے کہ کون بڑی ہستی ہے، یہ جو آسمان پیدا کر رہا ہے، زمین پیدا کر رہا ہے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کر رہا ہے۔ اور پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ اپنے اندر غور کر لو، اپنے اوپر غور کرو، تم بھی ایک نشانی ہو۔ یہ انسان کی جو تخلیق ہے اور انسان کے اندر اللہ نے مختلف نعمتیں رکھی ہیں، تو افلا تبصرون، یہاں فرمایا افلا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، توجہ کرو۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سنیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم سب اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، رجوع کرو۔ یہ تمام نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اور تاریخی طور پر انبیاء اور جو مجرمین، مسرفین، مکذبین ہیں، ان کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ سے رہنمائی لیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ، دیکھیے انی یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، بے شک تمہارے لیے منہ، اس سے، تم کو اس سے، نذیر ڈر سناتا ہوں، مبین کھلا، بے شک میں تم کو کھلا ڈر سناتا ہوں، یعنی میں نذیر ہوں۔ وہ اللہ کی سچی رہنمائی جو جس کی ضرورت ہے، جس پر چل کر تم کامیاب ہوں گے، اگر اس پہ عمل نہ کیا تو کیا نقصانات ہیں، اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں تباہیاں ہیں، میں اس کا تمہیں ڈر سناتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور مت بناؤ
مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے ہوں اس سے اللہ کی طرف سے نذیر، ڈر سنانے والا، مبین، کھلا، یعنی ہر اعتبار سے میں تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں جڑو گے تو جو خوفناک انجام ہوگا اس کے بارے میں تمہیں ڈر سناتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی اور پھر اللہ کے دلائل ہمارے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں کہ ہم نے آج ان قوموں کی طرح، جس طرح قوم نوح نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے اور قوم موسیٰ اور ابراہیم اور لوط نے نافرمانیاں کی، انبیاء کے مقابلے میں آئے۔ ہم نے اس سچی رہنمائی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے ایک تو انکار نہیں کرنا، یہ اعلیٰ فکر اور فلسفہ ہے، اور پھر اس پر شعوری جد و جہد کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ کی سچی جو جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دینا ہے اور جھوٹی جماعتوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ والدین کے لیے اور مومنین اور متقین کے لیے دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔